آج میرے ساتھ ایک بہت خوبصورت سا واقعہ پیش آیا. میں جب اپنی گاڑی میں نکلی آفس کے لیے تو راستے میں میرا آئی کانٹیکٹ ہوا ایک خوبصورت سی بچی کے ساتھ, اور میں نے اس کو دیکھ کر ایک اسمائل پاس کر دی, اور اس نے بھی مجھے دیکھ کے اسمائل پاس کر دی. تو میرا دل بڑا خوش ہوا کہ اچھا, ایک بہت اچھا سا ایک انرجیٹک ہو گئی میں اس چیز کو لے کر کے. ایک خوبصورت سی بچی صبح صبح وہ ننھا سا پھول مجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہے. اس کے بعد میں اپنے راستے میں رواں دواں تھی کہ ایک دفعہ پھر میرا اس کے ساتھ آئی کانٹیکٹ ہوا, اور اس بار اس نے مجھے دیکھ کر اسمائل پاس کی. تو میں بہت زیادہ خوش ہوئی, اور مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ مسکراہٹ کی ہماری زندگی میں کتنی زیادہ اہمیت ہے نا. لائک اگر ہم کسی کو دیکھ کے ایسے صبح صبح مسکرا دیں, اچھا سا ایک جسچر دے دیں, تو اگلے انسان کی لائف میں تھوڑی پازیٹیو سا چینج آ رہا ہوتا ہے, کچھ انرجیٹک سا انسان فیل کرنے لگ جاتا ہے. تو میں نے بھی سوچا کہ آج کے پروگرام میں آپ سے ضرور شیئر کروں کہ اپنی جو صبح کا آغاز ہے اس میں آپ کو کسی نہ کسی انسان کو دیکھ کر مسکرانا ضرور چاہیے. اس کے ساتھ چاہے وہ کوئی آپ کا کولیگ ہے, آپ کی فیملی ممبرز ہیں, ہمیشہ مسکراہٹ سے دن کا آغاز کریں, اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ خوشیاں بھی بانٹی جاتی ہیں مسکراہٹ کے تھرو ہی. اور ویسے بھی ہر انسان جو دل سے مسکراتا ہے وہ خوبصورت ہوتا ہے. ناظرین, آج کے پروگرام کے سیگمنٹ میں ایک میں بہت سیریس ایشو پر بات کرنا چاہ رہی ہوں. ایک ہمارے پاس عالمی انالیسس میں بات سامنے آئی ہے کہ جو اینٹی بایوٹکس ادویات ہیں اس کا جو ہم یوز کر رہے ہیں اس کے جو مزاحم بیکٹیریا وائرس کی وجہ سے 2050 تک 39 ملین سے زیادہ لوگ انفیکشن سے مر جائیں گے. یہ بڑی افسوسناک ویسے خبر سامنے آئی ہے, اور رواں ماہ شائع ہونے والی رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ 1990 سے 2021 کے درمیان ہر سال 10 لاکھ سے زائد افراد ادویات کے خلاف مزاحمت کرنے والے انفیکشن سے ہلاک ہوئے ہیں, اور یہ جو تعداد ہے 2050 تک بڑھ کر تقریباً 20 لاکھ زائد ہو جائے گی. اور ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق اس رپورٹ کے 2025 اور 2050 کے درمیان مناسب اینٹی بایوٹکس تک وسیع رسائی اور انفیکشن کے بہتر علاج کے ساتھ آبادی کے ایک طبقے کو بچایا جا سکتا ہے. یعنی اگر ہم ابھی سے اس پر کام کرنا شروع کر دیں تو ہم بہت سے لوگوں کی جو زندگی ہے اس کو بچا سکتے ہیں. اور ویسے بھی جب ہم ایک انسان کو بچاتے ہیں تو ہم پوری انسانیت کو بچاتے ہیں. اور کیلیفورنیا یونیورسٹی میں جو محقق ہیں وہ کہتے ہیں کہ مزاحم انفیکشنز کے مستقبل کے حوالے سے بہترین اقدامات کے لیے یہ سمجھنا, اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ ہم اس حوالے سے سٹینڈ کہاں پہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کے خیال کے اکارڈنگ ہلاکتوں کے حوالے سے جو تعداد ہے اس سے زیادہ ہے جس کی یہاں پہ اطلاع دی گئی ہے. یعنی کہ اگر ہم کوئی چیز رپورٹ نہیں ہو رہی ہوتی بعض چیزیں رپورٹ ہو جاتی ہیں لیکن بہت ساری چیزیں ہم رپورٹ بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں, اور خاص طور پر ان ممالک میں جہاں پہ ڈیٹا وہ اتنا موجود نہیں ہے, کلیکشن اس کی نہیں ہو پا رہی صحیح سے. کیونکہ انہوں نے بتایا کہ دنیا میں 2030 تک اینٹی مائکروبیل مزاحمت کی وجہ سے ہونے والی اموات کو کم کرنے کے اقوام متحدہ کے ہدف کو پورا کرنے میں ناکام ہو رہی ہے. یعنی کہ اقوام متحدہ جو اتنا ورک کر رہا ہے اس ہدف کو پورا کرنے میں وہ بھی ناکام ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے ماہر وبائی امراض ڈاکٹر فوزیہ اشرف نے. بہت شکریہ آپ کا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحبہ بتائیے گا, سب سے پہلے تو یہی بتا دیں کہ اس ریسرچ پر کیا کہیں گی آپ؟ بالکل آپ نے صحیح مینشن کیا ہے, یہ ایسی ریسرچ ہو رہی ہے, اور یہ آج کی ایک ہدف عالمی ادارہ صحت نے سارے ڈفرینٹ ملکوں کو دیا, اور اس میں یہ ٹاسک دیا گیا کہ وہ اپنے ملک سے یہ ڈیٹا اکٹھا کریں اور اس کو گلوبلی, جس کو ایک گلاس پروگرام ہے جو ہمارے اپنے ملک اسلام آباد پاکستان میں اسلام آباد میں بھی قومی ادارہ صحت نے اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ نے یہ والا WHO کے تعاون کے ساتھ یہ والا شروع کیا تھا 2016-17 میں. وہ علامہ اقبال میڈیکل کالج میں ہمارے پاس کیا ہے. انہوں نے ہماری لیب کا باقاعدہ پورا معائنہ کیا, دورہ کیا, اس کے سارے ٹیسٹ دیکھے, اس کی کوالٹی چیک کی. ہم کیونکہ ایکسٹرنل کوالٹی ایشورنس بھی کرتے ہیں اپنے ریزلٹس کی, آغا خان کے ساتھ مل کے, ڈاکٹر رومینہ حسن بڑا نام ہے مائکرو بایولوجی میں اور مولیکولر پیتھولوجی میں, ان کے ساتھ ہم نے مل کے کیا, اور انہوں نے ہماری لیب کو سلیکٹ بھی کیا. ہم اسی پروگرام کا حصہ ہیں گراس کا, اور اس میں جو گراس اسٹینڈس فار گلوبل اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس سرویلنس سسٹم,
اور اس کا ایک اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس کا جو ڈیٹا ہے ہمارا، جو ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں، ہمارے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں یا واقع پیشنٹس ہوتے ہیں، کسی بھی انفیکشن کے ساتھ آتے ہیں اور ان کا کلچر کیا جاتا ہے، پھر دیکھا جاتا ہے کہ کون سی اینٹی بایوٹکس کو وہ رسپونڈ کر رہے ہیں اور کس کو رسپونڈ نہیں کر رہے. تو وہ ڈیٹا پھر ہم پورے سال کا اکٹھا اپنا قومی ادارہ صحت کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور وہ پھر عالمی ادارہ صحت کے ساتھ ان کو شیئر کرتے ہیں. اس طریقے سے پوری دنیا کا ایک ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے. جو آپ نے مینشن کیا یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے. ہم اپنا چھوٹا سا حصہ اپنے ملک سے علامہ اقبال میڈیکل کالج میں اس کا حصہ بنا ہوئے ہیں. اور یہ کیوں ہوتا ہے، کس طرح اس کی افادیت ہو سکتی ہے، اس میں آپ کو تھوڑا سا اپنے عوام کو اپنے چینل کے توجہ سے بتانا چاہتی ہوں کہ جب اینٹی بایوٹکس دی جاتی ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کوئی مستند ڈاکٹر دے رہا ہے یا مریض خود استعمال کر رہا ہے. اگر مریض خود استعمال کر رہا ہے بغیر کسی ٹیسٹ کے، بغیر کسی تشخیص کے، اور کتنے دن وہ اینٹی بایوٹک لینی چاہیے اور اس کو نہیں پتا، تو ہوتا یہ ہے کہ اگر اس نے 3 دن اینٹی بایوٹکس لینی تھی ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق اور خود 1 دن یا 2 دن لے کر تو اسے چھوڑ دی، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو جراثیم ہوتے ہیں جس کے اگینسٹ اس نے اینٹی بایوٹک شروع کی تھی، وہ بجائے اس کے کہ مرنے کے، وہ ان کے اندر مزاحمت پیدا ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ اس سے بالکل ان کا افیکٹ ختم ہو جاتا ہے. اور نیکسٹ ٹائم اگر ان کو انفیکشن ہوتی تو اتنا سیویئر ہوتا ہے کہ اس سے موت واقع ہو سکتی ہے. اور یہ ایک بہت بڑی پرابلم بنتی جا رہی ہے، نہ یہ صرف انسانوں میں بلکہ یہ جانوروں میں بھی. جو پولٹری ہے یا دوسرے جانور ہیں ان کو جو اینٹی بایوٹک انجیکشن لگائے جاتے ہیں اور ان کو مارکیٹ میں ان کا گوشت جو ہے کنزمپشن میں لانے سے پہلے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ اینٹی بایوٹک واش ہو گئی ہے، اپنے سسٹم سے نکل گئی ہے یا نہیں. ایک یہ بھی حصہ ہے جو انڈائریکٹ یوز آف نان جوڈیشیس اینٹی بایوٹکس ہے. تو اس میں ملٹیپل فیکٹرز ہیں جو ہم ون ہیلتھ کے کا بھی ایک پروگرام ہے جس میں انوائرمنٹ کو، جس میں پانی میں جو بیکٹیریا وغیرہ ہوتے ہیں وہ، جانوروں میں اور انسانوں میں، ان تینوں پہ ایک تحقیق ہو رہی ہے. اور لکیلی یہ پاکستان میں بھی انہوں نے انیشیٹو یہ شروع کیا 2022 میں، اور پنجاب سے اس کو بھی میں ریپرزینٹ کر رہی ہوں. اور اس کو ہم کوشش کی کر رہے ہیں کہ جو انوائرمنٹ میں ایسے بیکٹیریا جن کے اندر مزاحمت پیدا ہو چکی ہے، تو ہم یہ سائیکل کیسے بریک کر سکتے ہیں، اس کو ٹرائی سائیکل اپروچ کہتے ہیں. تو اب ہم اپنے لیول پہ بالکل کوشش کر رہے ہیں. اور اس کا ایک اور حصہ یہ ہے کہ جو ہمارے پیشنٹس آتے ہیں ہاسپٹل میں، ان کو چاہیے کہ وہ باقاعدہ بہت دھیان سے دیکھیں. جب آپ نے کوئی بھی چیز چھوٹی لینی ہوتی ہے، آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں صرف اس کی قیمت کم کرانے کے لیے کئی دکانوں میں پھرتے ہیں. یہاں پہ تو آپ کی صحت کا مسئلہ ہے نا. اگر آپ کو کوئی انفیکشن ہوئی ہے تو آپ تھوڑی سی تکلیف کر کے ہاسپٹل میں ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس کی بتائی ہوئی اینٹی بایوٹکس کو استعمال کریں. جتنے دن انہوں نے آپ کو بتایا ہے اتنے دن استعمال کریں اور اس کے بعد پھر چھوڑ دیں. اور اگر نیکسٹ ٹائم کوئی آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ مجھے بخار ہے یا میری سک انفیکشن ہے، تو خود سے کسی کو پرسکرائب نہ کریں. ہمیشہ اس کو چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑے انفیکشن کو سیریسلی لیں، اس کو باقاعدہ کسی مستند ڈاکٹر کو دکھائیں اور اپنا علاج مکمل کرائیں. ڈاکٹر صاحبہ، ہمارا یہ المیہ ہے نا، مطلب لوگ اپنی باقی چیزوں کا تو بہت خیال رکھتے ہیں، جیسے کہ آپ نے بات کی بارگیننگ بھی کرتے ہیں، لیکن اپنی ہیلتھ پہ اتنا فوکس نہیں کر رہے ہوتے لوگ. ایسے ہی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہی میں نے یہ میڈیسن لی، آپ بھی یوز کر لیں، افیکٹو ہوگی. خود سے ہی میڈیسنز لے لینا اور اپنی ہی صحت کا جو ہے وہ نقصان کر لیتے ہیں. میرا یہاں پہ کوسچن آپ سے یہ ہے کہ جو کامن سیریس سائیڈ افیکٹس ہیں اینٹی بایوٹکس کے، وہ کیا ہیں؟ اینٹی بایوٹکس دیکھیں، سب سے کامن سائیڈ افیکٹ تو یہی ہے نا کہ آپ اگر اس کو پراپرلی نہیں لیتے تو مزاحمت پیدا ہو سکتی ہے ان جراثیم کے اندر اس اینٹی بایوٹک کے خلاف. اور اگر انسان صرف اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ آپ کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے یا کسی کو ریئیکشن ہو جاتا ہے تو آپ فوراً اپنے ڈاکٹر کو بتائیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں الرجی، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اینٹی بایوٹک سوٹ نہیں کرتی، تو وہ پھر اپنے ڈاکٹر سے رجوع ضرور کریں. خود سے چھوڑ کے نہ بیٹھتے ہیں. اور پھر اپنے ڈاکٹر کو بتائیں کہ اگر آپ کو الرجی ہے تو وہ آپ کو بتا دے، ایک کارڈ پہ لکھ کے دے دے کہ نیکسٹ ٹائم آپ کو کوئی انفیکشن ہوتا ہے تو آپ اپنے جس کے پاس بھی جائیں گے علاج کرانے ان کو بتائیں کہ مجھے اس والی اینٹی بایوٹک سے الرجی ہے، یہ مجھے سوٹ نہیں کرتی، تو مجھے کوئی اور پرسکرائب کریں. لیکن جو بھی آپ شروع کریں
اس اپنا کورس کمپلیٹ کریں. جی ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا جیسے آپ کہہ رہی ہیں الرجی کی بات ہو رہی ہے تو کہ یہ لائف تھریٹننگ بھی ہو سکتی ہے اینٹی بایوٹکس کے یوز کی وجہ سے الرجیز؟ ناٹ نیسسریلی. ہاں کچھ بہت دیکھیے میڈیسن میں کوئی چیز ایبسولوٹ نہیں ہوتی. کچھ لوگ بہت ہی جو سینسیٹیو ہوتے ہیں اور لوگوں کو اگر ایسی اینٹی بایوٹکس ہوں جو کہ جان لیوا ہو سکتی ہیں تو اس کے لیے ہمیشہ ریکمینڈیڈ ہوتا ہے کہ ٹیسٹ ڈوز دی جاتی ہے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ڈاکٹر آپ کو پرسکرائب کر دے اور وہ جان لیوا ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا کیونکہ مارکیٹ میں آنے سے پہلے ساری تحقیق کی جاتی ہے اور پھر پرسکرائب کرنے سے پہلے ڈاکٹر ہمیشہ ضرور اپنے پیشنٹ سے پوچھتا ہے کہ اگر آپ کو کسی میڈیسن سے الرجی ہے تو ہمیں بتائیں. اور اگر کوئی ایسی اینٹی بایوٹک ہو جس کے اندر یہ پوٹینشیل ہو کہ وہ ایسا سائڈ افیکٹ کر سکتی ہے, الرجی کاز کر سکتی ہے, تو وہ پھر ٹیسٹ ڈوز دینے کی بات دی جاتی ہے. جی ٹھیک ہے. یہ بتا دیں کہ اینٹی بایوٹکس جو ہیں وہ ہمارے ہارٹ اور کارڈیو ویسکولر سسٹم کو افیکٹ کرتی ہیں؟ جراثیم ضرور کرتے ہیں. جراثیم کرتے ہیں, ہمارے سارے سسٹمز کو افیکٹ کر سکتے ہیں. اور اینٹی بایوٹکس جو ہیں پراپرلی یوز کی جائیں تو وہ ان سارے ہمارے اعضاء کو محفوظ بناتے ہیں, محفوظ کرتے ہیں ایسے انفیکشن سے. کیونکہ دیکھیں کوئی آپ سمپل ایگزامپل لیں کہ کسی کو دانت کا انفیکشن ہو جاتا ہے, وہ پراپرلی ٹریٹ نہیں کرتا تو دانت کا انفیکشن خدا نہ خاصا دماغ میں جا سکتا ہے, دل میں جا سکتا ہے, آپ کے باقی بلڈ میں جا سکتا ہے. تو یہ سارے سسٹمز انٹر ریلیٹڈ ہیں. تو ظاہر ہے جب آپ کے پراپر اینٹی بایوٹک لیں گے تو یہ سارے آپ کے اعضاء اس سے محفوظ ہو جاتے ہیں. جی یہ بتا دیں کہ جو سیزرز اٹیک بھی ہوتے ہیں لوگوں کو, نیورولوجیکل ڈیمیج بھی کی وجہ بھی بنتی ہے اینٹی بایوٹکس؟ سوری آپ ریپیٹ کریں گے. میں نے کہا کہ سیزرز اٹیک بھی ہوتے ہیں لوگوں کو, نیورولوجیکل جو ہمارا سسٹم ہے اس کو بھی ڈیمیج کرتی ہیں اینٹی بایوٹکس. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ لوگ جو ہے اپنا اس طرح سے خیال نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں, خود سے ہی جو ہے ڈاکٹر بن جاتے ہیں یا ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جس سے ہم دیہاتوں میں دیکھتے ہیں موسٹلی اس طرح کے لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی طرف سے ہی وہ کلینک بھی کھولے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی میڈیسنز بھی جو ہے وہ اس طرح سے اوریجنل نہیں ہوتی. یہ بھی کیسز بہت زیادہ سامنے آتے ہیں. سیئرز تب ہوتے ہیں, نیورولوجیکل افیکٹس ہوں گے, بیماری کی وجہ سے ہوں گے, جس میں میننجائٹس وغیرہ ہو سکتا ہے, انکیفلائٹس ہو سکتا ہے. یہ سارے وہ دماغ کی سوزش اور اس میں دماغ کا یا ریڑھ کی ہڈی کا ہرا مغز کا انوالو ہو جانا, اس سے سکتی علامات آ سکتی ہیں جو اینٹی بایوٹکس اس سے محفوظ کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں. جی اور یہ جو آپ نے آج جو ٹاپک چنا ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اس پہ ہمارے ہر شعبہ ہے زندگی کے لوگوں کو اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. جو ہماری ریگولیشنز ہیں, ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں, وہ اپنا کام کر رہی ہیں. انہوں نے رولز ریگولیشنز بنائے ہیں. ہیلتھ کیئر کمیشن اس پہ بہت ایکٹیولی کام کر رہے ہیں. اس میں ڈاکٹروں کو, فارماسیوٹیکل کمپنیز کو, فارماسسٹ کو, نرسز کو, الائڈ ہیلتھ سائنسی والوں کو, سب کو انہوں نے اپنے لوپ میں رکھا ہوا ہے اور یہ بڑا ایکٹیولی اس کو پرسیو بھی کرتے ہیں کہ کتنا اس کے ساتھ اپنا کمپلائنس دے رہے ہیں اور کتنی کمپلائنس نہیں دے رہے. اسی کا ایک حصہ ہے کہ جب پیشنٹ انفیکشن کے ساتھ آتا ہے اس کو ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتی ہے اور ہوتے ہوتے کئی دفعہ بھی جب وہ شدید انفیکشن کے ساتھ آتا ہے تو آئی سی یو اور سی سی یو تک نوبت پہنچ جاتی ہے. جب پیشنٹ کسی انفیکشن کے ساتھ آئی سی یو اور سی سی یو میں جاتا ہے تو وہاں پہ ہر طرح کے ٹیسٹوں کی ایک پوری لائن شروع ہو جاتی ہے. پیشنٹ کی بیماری ایک طرف اور دوسرے مہنگائی ایک طرف. اس کے لیے میں نے ایک ابھی حالیہ 2 مہینے پہلے 27 جولائی 2024 کو ہم نے علامہ اقبال میڈیکل کالج جناح ہاسپٹل لاہور میں سرکاری سطح پر اسی اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر ہاسپٹل کی مدد سے خزانے پہ 1 روپے کا بوجھ ڈالے بغیر, کسی مریض پہ 1 روپے کا بوجھ ڈالے بغیر ہم نے ایک نیا ٹیسٹ شروع کیا ہے جس کو ملٹی پلیکسنگ کہتے ہیں. تو کوئی بھی پیشنٹ جب آئی سی یو یا سی سی یو میں انفیکشن کے ساتھ پہنچ جاتا ہے تو ہم وہ ٹیسٹ کرتے ہیں اپنی پی سی آر لیبارٹری میں. اس میں پتہ چلتا ہے کہ کون سے جراثیم ہیں, ملٹیپل
وہ اس میں ایک لسٹ ہے 20-25 جراثیم کی، ایک سنگل ٹیسٹ میں ہم کر لیتے ہیں، اور اگر آپ پرائیویٹلی کرائیں تو وہ 40,000 کا ایک ٹیسٹ ہے. فوراً 2 گھنٹے میں اس کا ریزلٹ آ جاتا ہے، اور پیشنٹ کو موت خدانہ خاصہ جو آپ کو ریزلٹس آنے تھے 5-6 دن کے بعد، وہ آپ کو 2 گھنٹے میں مل جاتے ہیں، اور جس سے ڈاکٹر کو آسانی ہوتی ہے پراپر اینٹی بایوٹک پرسکرائب کرنے میں، اور مریض کی بھی جان بچ جاتی ہے. ماشاء اللہ ڈاکٹر فوزیہ، یو آر ڈوئنگ ویری گریٹ ورک. مجھے یہ بتا دیں کہ جو اینٹی بایوٹکس ہیں ہماری لیور اور کڈنی پر جو ہے کس طرح سے اثر انداز ہو سکتی ہیں اگر ہم ان کا اچھے سے مطلب صحیح سے استعمال نہ کریں؟ بالکل، دیکھیں جب بھی کوئی اینٹی بایوٹک آپ کو پرسکرائب کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ آپ کو کچھ وائٹامنس بھی دی جاتے ہیں. آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی خوراک کا استعمال کیا کرنا ہے تاکہ آپ کو امبیلنس نہ ہو. کچھ ہماری اینٹی بایوٹکس ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جو بینیفیشل بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں ہماری آنتوں سے، تو اس کے لیے پرو بایوٹکس دی جاتی ہیں جس میں ریپلیس ہو جاتے ہیں اچھے بیکٹیریا. مطلب بیکٹیریا صرف ایسے نہیں ہوتے جو انفیکشن کرتے ہیں، کچھ اچھے بیکٹیریا ہمارے اپنے ملک کے اندر موجود ہوتے ہیں جو کہ ہماری نظام مدافعت کو بڑھاتے ہیں. بالکل. ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں جو اینٹی بایوٹکس ہیں اس کے اور کیا سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں اور ان کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے پھر؟ اینٹی بایوٹکس کے سائیڈ ایفیکٹس یہ ہو سکتے ہیں، کچھ لوگوں کو جو ہے پیٹ لوز ہو جاتا ہے، لوز موشن آ جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو ریش ہو جاتا ہے. اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ کوئی اینٹی بایوٹک آپ کو سوٹ نہیں کرتی تو آپ اپنے ڈاکٹر سے فوراً رابطہ کریں، ان کو بتائیں تاکہ وہ آپ کی اینٹی بایوٹک کو چینج کر دیں. جی ٹھیک ہے. تو اس کا کوئی آلٹرنیٹیو سولوشن نہیں ہے، کوئی ٹریٹمنٹ مطلب اینٹی بایوٹکس کے ساتھ؟ اس میں آپ کے ڈفرینٹ گروپس آف اینٹی بایوٹکس ہوتے ہیں کہ اگر ایک اینٹی بایوٹک سوٹ نہیں کرتی ہے تو اس کو پھر فوراً ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد ڈاکٹر ہی آپ کی ڈسکنٹینیو کرائے گا اور دوسری ایڈوائز کرے گا. لیکن انفیکشن اگر ہو جائے اور وہ آپ کی ریزالو نہ ہو رہا ہو تو وہ اگر بیکٹیریل انفیکشن ہے تو وہ اس کے لیے اینٹی بایوٹک ہی دینی پڑتی ہے، چاہے وہ اورل فارم میں مطلب گولیوں کی فارم میں، کیپسول یا انجیکشن کی فارم میں. جی ڈاکٹر صاحب جیسے آپ بات کر رہی ہیں کہ ہر قسم کی جو میڈیسن ہے سب کو سوٹ نہیں کر رہی ہوتی ایکولی، مطلب سب کی باڈی کا ایک اپنا حساب ہوتا ہے، تو آپ یہ بتا دیں کہ کیسے انتخاب کیا جائے یا کس کو اور کون کون سے سمٹمز ہیں جس سے انسان کو یہ پتا چل جائے کہ اس کو جو اینٹی بایوٹک ہے وہ سوٹ نہیں کر رہی ہے؟ بہت سمپل بات ہے. ایک تو سب سے پہلے یہ کہ اینٹی بایوٹک جب بھی لینی ہے آپ نے خود سے نہیں لینی، سیلف پرسکرائب نہیں کرنی، اوور دا کاؤنٹر جا کے خود نہیں خرید کے کھانی. آپ نے ہمیشہ جب بھی ایسا انفیکشن ہو، یعنی ہر بخار جو ہے وہ بیکٹیریل انفیکشن نہیں ہوتا، اس کے لیے اینٹی بایوٹک نہیں لینی ہوتی. اب اگر ابھی حالیہ جس طرح ایک کووڈ کا ایپیڈیمک تھا، وبا پھیلی تھی، کورونا کی جو وبا تھی وہ وائرس تھا، اس میں اینٹی بایوٹک اس وقت پرسکرائب کرتے تھے جب وائرل انفیکشن کے بعد بیکٹیریل انفیکشن ہو جاتا تھا. صرف وائرل انفیکشن کے لیے فیور اس میں بھی ہوگا لیکن اس میں اینٹی بایوٹک نہیں لینی ہے آپ نے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بیکٹیریل انفیکشن ہے، آپ کے ڈاکٹر نے چیک کیا ہے، لیبارٹری ٹیسٹ کرایا ہے، اس کے بعد اس میں کون سی اینٹی بایوٹک کو یہ سوٹ کرتی ہے آپ کو، اس کے بعد پرسکرائب کیا تو ضرور وہ آپ استعمال کریں. اور اس میں اگر آپ کو پہلی دوسری ڈوز لینے کے بعد فوراً ایسا لگتا ہے کہ کوئی ریش ہو گیا ہے یا پھر ایک دم پیٹ لوز ہو گیا ہے یا خدا نخواستہ زیادہ آپ کی حالت خراب ہو گئی ہے اس اینٹی بایوٹک کی وجہ سے، تو وہ فوراً روکیں، اپنے ڈاکٹر کو بتائیے اور اسے وہ ضرور متبادل اینٹی بایوٹک. جی ٹھیک ہے. ماہر وبائی امراض پروفیسر ڈاکٹر فوزیہ اشرف ہمارے ساتھ موجود تھیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین اینٹی بایوٹکس کی بات کی جا رہی ہے اور آپ لوگوں نے اس چیز کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ خود سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی اینٹی بایوٹک نہیں لینی. ہمیشہ ڈاکٹر کے پاس پہلے آپ کو چیک کروانا ہے، اس کے بعد ہی کسی بھی قسم کی آپ میڈیسن لیں تاکہ آپ کی جو صحت ہے وہ برقرار رہے اور آپ اس طرح کی جو امراض ہیں اس سے بھی محفوظ رہ سکیں. یہاں وقت مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ.